اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کے روزوں کی خصوصی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں صالحین اور متقی لوگوں کا کثرت سے نفلی روزے رکھنے کا یہ معمول اور عادت مبارکہ اس لیے تھی کہ وہ روزوں کی وہ فضیلتیں حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ رکھتے تھے جو پہلے ہم سن چکے۔ جب نفلی روزوں کی فضیلتیں ہیں تو رمضان کے روزوں کا جو اجر و صلہ ملنا ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، جو کہ فرض ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کی بابت فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یعنی دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب الصوم، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر۔ پانچوں نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔ جس نے رمضان کے فرضی روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے الحسنۃ بعشر امثالھا کے تحت 300 اور 6 روزے 60 روزوں کے برابر شمار ہوں گے، اور قمری سال کے 360 دن ہی ہوتے ہیں۔ یوں گویا ایک مسلمان صائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ اس اعتبار سے شوال کے یہ 6 روزے، جن کو شش عیدی کہا جاتا ہے، نفلی ہونے کے باوجود نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ یہ 6 روزے بھی رکھ لینے چاہیے تاکہ وہ عند اللہ صائم الدہر شمار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم۔ تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بڑا ہی حرمہ نصیب ہے۔ رواہ احمد، سنن النسائی کتاب الصیام۔ ایک اور روایت میں ہے، رمضان کے شروع ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم۔ یہ ماہ مبارک تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے بالکل محروم القسمت شخص ہی محروم رہتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام۔ ان احادیث سے واضح ہے کہ رمضان کا مہینہ نہایت عظمت و سعادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی عظمت کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں وہ اقدامات فرماتا ہے جو مذکورہ احادیث میں بیان ہوئے، جن سے
اس مہینے کی خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔